حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام 5 چیزوں پر قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان بیان فرمائے۔ نمبر 1 پہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ نمبر 2 پہ نماز پنجگانہ ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک آدمی ہمارے سامنے نمودار ہوا جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال کالے سیاہ تھے، اس پر آثار سفر ظاہر نہ تھا، ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہ تھا، نہ ہی ہم نے کبھی اس کو دیکھا تھا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا اور اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، مس کر دیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے اور عرض کرنے لگا یا محمد اخبرنی عن الاسلام قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق کچھ بتلائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے لگا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے متعلق کچھ بتا دیجئے، اسلام کے متعلق بتائیے اسلام کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم کرو، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز قائم کرو، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نمبر 3 پہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کے متعلق بھی جہاں پر نماز کا حکم ہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا، فرمایا وَآتُوا الزَّکاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 4 پہ رمضان شریف کا روزے رکھو۔ نماز جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم قرآن پاک میں دیا ویسے ہی رمضان کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، بہتر ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حج کا حکم بھی دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ حج بھی کرے۔ سال میں 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حج بھی فرض کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان بتائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے بنیادی ان 5 ارکان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔